الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے آج آپ نے کی ہم شروع کرتے ہیں. آج کے ہمارے اس ورکشاپ کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو 4 باتیں انشاءاللہ بتانا چاہتا ہوں. 4 اور یہ 4 کا فگر آپ کے ساتھ سامنے کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. ہم پہلے دیکھیں گے دعوت ورکشاپ میں واٹ از دا میننگ آف دعوت، دعوت کا مطلب کیا ہے. نمبر 2 دعوت میں کس طرح سے دعوت دیں. پہلے ہم دیکھیں گے دعوت کا معنی دیکھنے کے بعد دعوت کیوں، اس کے بعد دیکھیں گے کس طرح یعنی کیسے، اور پھر دیکھیں گے شروعات کیسے کریں، اور پھر دیکھیں گے 10 منٹس کی اسکرپٹ. جو 4 پوائنٹس ہے ٹوٹل اور ہر ایک میں 4 ہے. 4 پوائنٹ ہے ٹوٹل، ہر ایک میں 4 پوائنٹس ہے، یعنی ٹوٹل آپ کو آج کی اس کلاس میں 16 پوائنٹس ملنے والے ہیں. اور میں ایک بہت ہی ویلیوبل فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، جو فارمولا سے آپ کس طرح سے دعوت دیں آپ وہ چیز دیکھ سکیں گے. اور یہ ہے اس کے تعلق سے میں پہلے کنفرم کرنا چاہتا ہوں ہمارے رومن گروپ کے اندر کہ کیا آپ لوگوں کو میری ویڈیو دکھائی دے رہی ہے. تو میں کنٹینیو کرتا ہوں. میں بردرز اینڈ سسٹرز ہمارے اس کے اندر 4 چیزیں رہے گی. ہمارے پاس ابھی 1.5 آور بچا ہے and we'll try to make the most out of it انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وقت میں برکت دے تاکہ ہم اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. سب سے پہلے ورڈ دعویٰ سے سٹارٹ کرتے ہیں. دعویٰ ورڈ دا یدعو سے آتا ہے جس کا مطلب ہے دعوت دینا، پکارنا، ٹو انوائٹ، ٹو کال. یہ سلائڈ صرف کلک کریے یہاں سے آگے پیچھے. اوکے، تو پکارنا، ٹو کال. اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورڈ دائی، جو دائی کا مطلب ہے پکارنے والا، دائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا گیا وہ دائی اللہ، اللہ کی طرف سے وہ دائی ہے، پکارنے والے ہیں، کال دینے والے ہیں. اور یہ وہ کام ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، راستہ بتانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، انہیں یہ کام دیا. اور جب کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہو چکے ہیں، ان کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا، اس وجہ سے یہ کام ابھی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کرنا ہے. تو ہمارے پاس ایک گولڈن اپارچونٹی ہے کہ ہم دائی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنیں. عربوں میں ورڈ دائی کو دائیہ کہتے ہیں، دائیہ. جبکہ ہم لوگ عام طور پہ یہاں پر مومن، مومنہ، مسلم، مسلمہ، تو جو گولتا اینڈنگ میں لگاتے ہیں وہ نارملی فیمیل بنانے کے لیے ہم لوگ لگاتے ہیں عام طور پر، ہے نا. تو جب داعیہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور عام طور پہ داعی بھی ایکسیپٹیبل ورڈ ہے، قرآن میں خود موجود ہے داعی اللہ. لیکن جب داعیہ ورڈ آتا ہے تو لوگ کئی بار کنفیوز ہوتے ہیں یہاں والے کہ بھئی وہ داعیہ کیوں بول رہے ہیں، فیمیل جینڈر ہوا نا وہ تو. لیکن حقیقت میں یہ عربک کا ایک قاعدہ ہے کہ گولتا اینڈنگ میں وہ بہت زیادہ کرنے والے کے لیے بتایا جاتا ہے، بہت زیادہ. جیسے علام، بہت کچھ جاننے والا، علامہ، علامہ یعنی بہت زیادہ جاننے والا. مطلب ایک وہ انٹینسٹی بتانے کے لیے گولتا لگایا جاتا ہے. اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. تو وہاں پر جب داعیہ، مردوں کو بھی کہتے ہیں داعیہ، اور وہ کہیں گے داعیہ، تو مردوں عورتوں دونوں کے لیے داعیہ ورڈ آتا ہے. ہاں، باقی عام طور پہ دائی، داعیہ یہ ورڈ فیمیل کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ اردو زبان میں. لیکن عربوں میں نارمل طور پر بھی وہ لوگ بات کرتے ہیں تو داعیہ کہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ایک شخص ہے دائی اور ایک ہے مدعو. مدعو یعنی جسے دعوت دی جاتی ہے، ہاں، جسے دعوت دی جاتی ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز 4 چیزیں امپورٹنٹ آنے والی ہے آج کے اس لیکچر میں. آپ انشاءاللہ اگر میرے ساتھ موجود ہے وتھ یور مائنڈ اینڈ ایئرز، سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ 1.5 گھنٹے میں آپ کو یہ 4 پلس کا جو ملٹیپل ہے نا 4x4 آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. آپ میرے ساتھ رہیں اور جہاں میں کہوں ریپیٹ کرنا ہے تو پورے کلاس کے ساتھ ریپیٹ کریں انشاءاللہ. تو آئیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں، سیدھا دعوت کیوں پر جاتے ہیں.
آپ مجھے فالو کریں گے. دعوت کیوں نیکسٹ ایک منٹ چھوڑ دیا. دعوت کیوں میں دعوت کیوں میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز دعوت اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے. ذرا غور سے سنیں. فرسٹ پول کا کوشچن آپ کی اسکرین پہ آنے والا ہے انشاءاللہ. جسٹ اے مومنٹ پلیز. I have a request شکیل بھائی, آپ کو مجھے ہوسٹ بنانا ہوگا. مجھے پول آپشن ہی نہیں دکھ رہا ہے یہاں پر. مجھے ہوسٹ بنائیے جلدی. جی تو فرسٹ چیز ہے امت کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تامرون بالمعروف, تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, بری چیزوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو خیر امہ کہا, بہترین امت کہا, تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں دی گئی ہے. اور ہم سب کو یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. تو جو ہمیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, ہم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ خیر امہ, تم بہترین امت ہو اور تمہیں حقیقت میں یو آر فار پیپل, لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. تامرون بالمعروف, تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, بری چیزوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری پورا کرنا چاہیے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور غور سے پڑھیے, میں ایک سوال پوچھنے والا ہوں اس کے فوراً بعد. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک ایسی امت نکلنا چاہیے, گروہ نکلنا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اچھی باتوں کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, بری چیزوں سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں نے دونوں آیت سنے, آیت نمبر 110 سورہ آل عمران کی پیچھے, اور آیت نمبر 104 نیکسٹ. تو ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں آیتوں میں فرسٹ آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو. تم تو کون تم, تو تم سے کون مراد ہے؟ تم بہترین امت ہو, اس میں کون مراد ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے جواب. کوئی اپنا ہاتھ اٹھائے. میں جو لوگوں کے ہاتھ اوپر ان کا ڈاؤن کر رہا ہوں تاکہ مجھے معلوم پڑے کون میرے سوال کے جواب میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. یس بردر ذیشان, انمیوٹ آپشن دیا میں نے. آئی ہوپ مین. یس, وہاں پہ میں نے بردر سسٹر شاہین, ایس کے شاہین اور صبا ناز, یہ دو کو دیا ہے. یس بردر ذیشان, تم سے کون مراد ہے؟ محمد فیروز, صدف جلی, جو آپ سب کو میں نے انمیوٹ آپشن دیا ہے تو آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یس سسٹر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم. تو مطلب امت میں کون لوگ؟ نالجبل لوگ, عام لوگ, کون لوگ؟ کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو سے کون لوگ مراد ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اللہ نے چنا وہی نا, باقی سب تو نہیں مراد ہے نا. نارمل باقی لوگ نہیں ہے نا, جن کو اللہ نے چنا وہی مراد ہے نا. باقی امتی ایسے نہیں مراد ہے نا. باقی کوئی اور جواب؟ یس, جن کو اللہ نے چنا, سسٹر نے کہا. یس, اور کوئی جواب؟ ہاں, جو ایمان لائے, یعنی کہ سب کے سب یا کوئی چنے ہوئے لوگ خالی؟ انمیوٹ کریے اور جواب دیجیے جلدی, فاسٹ. ہمیں بہت لمبا اچھا سلیبس کور کرنا ہے آج انشاءاللہ, اور میں بہت ہی ویلیبل چیزیں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ. یس, کون مراد ہے؟ ایک سسٹر کا جواب آیا ہے, سسٹر مرجینا, وہ کہہ رہی ہیں کہ سب امتی مراد ہے قیامت تک. اوہ ویری گڈ. اور کوئی جواب؟ ہاں, سب کے تھوڑے چنے ہوئے لوگ, سب کے کوئی. ہاں, سب کے چنے ہوئے نا, سب کے سب. برادر فیروز شور, صحیح جواب, سب کے سب مراد ہے. یہ فرض ہے, یہ ایکچولی فرض ہے. دعوت دینا اچھا نہیں, ہمارے لیکن لیے سب کے فرض لیے تھوڑے ہوئے لوگ, کچھ چنے ہوئے لوگوں کے لیے فرض ہے. نہیں, سب کے لیے فرض ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ. سوری, کوئی بات کہنا شروع کیا تھا, مجھے پتا نہیں کون تھے. دیکھو انمیوٹ آپشن دیجیے. اوکے, تو برادر فیروز نے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ویری گڈ, صحیح جواب. یہ آیت غور سے پڑھیے, آنکھوں کے سامنے آپ کی آیت. دیکھیے پیچھے, یہ آیت پیچھے 110.
अल्लाह ताला ने कुरान में इस आयत में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए निकाला गया है। यू आर फॉर ऑल पीपल, तुम जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, तुम हो सारे इंसानों के लिए। यू आर फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड, तुम सबके लिए हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया है सारे लोगों के लिए। मतलब आपको खुद का खुद जीने के लिए नहीं निकाला गया कि आई विल माइंड माय ओन बिजनेस, मैं अपने काम से काम रखूंगा। तुम्हें सारे इंसानों के लिए निकाला गया है। तामरूना बिल मारूफ, तुम अच्छी बात का हुक्म देते हो, व तनहाउना अनिल मुनकर, बुरी चीजों से रोकते हो, व तुमिनुना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हो। 3 क्वालिटीज बताई गई है। हाँ, और ये कहा गया यू आर फॉर पीपल, सब इंसानों के लिए हो तुम। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आयत जो थी, अब इसमें क्या मुराद है? यहाँ पे ये आयत जो आपके सामने सूरह आल इमरान की 104 नंबर की आयत है, इसके अंदर है कि वलतकुम मिनकुम, तुम में से उम्मतुन यदूना इलल खैर, एक ऐसा गिरोह निकलना चाहिए, उम्मत निकलना चाहिए, मतलब उम्मत में से उम्मत, उम्मत में से उम्मत निकलनी चाहिए, उम्मत में से ग्रुप निकलना चाहिए, जो ऐसे ग्रुप निकलना चाहिए। तुम में से कौन मुराद है? मुसलमानों में से ऐसा ग्रुप निकलना चाहिए, ऐसा गिरोह निकलना चाहिए, यदूना इलल खैर, जो खैर की तरफ बुलाए। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, लेट मी सी हु कैन आंसर माय क्वेश्चन, कि अभी तो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि सबके सब मैं जरा सबके हैंड डाउन कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले कौन मेरे सवाल का जवाब देना चाहता है और कौन ऐसे ही जनरली हाथ उठाया है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको फिर से हाथ उठाना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि तुम से मुराद सब मुस्लिम हो। अब यहाँ कहा जा रहा है तुम में से निकले एक गिरोह, तुम में से एक गिरोह निकले। हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग? यानी कि तुम में से एक गिरोह निकले, वो खैर की दावत दे, तो कौन देगा भाई? अभी तो बात हो रही थी सबको देना है, अभी बात हो रही है कि तुम में से गिरोह निकले। सो व्हाट इज द मीनिंग? कौन बता सकता है? ब्रदर यूसुफ शेख, ब्रदर मोहम्मद अयाज, 2 लोगों को मैंने यहाँ मौका दिया, वहां पे रब्बानी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। यस सिस्टर, रुकिए सर, ब्रदर। इस आयत में मतलब उस ग्रुप की बात हो रही है जो फुल्ली डेडिकेटेड रहेंगे इस काम के लिए। इवन द दावा हाँ इस पर्सन होल उम्मा, बट एक ग्रुप ऐसा हाँ, रहेगा जो पूरे इसी में लगे हुए रहेंगे। मतलब दे विल टेक चार्ज की पूरा, मतलब मतलब उनका, बाकी सब लोग इसी में डेडिकेटेड नहीं रहेंगे? दे विल सपोर्ट देम। उनका भी हाँ है, हाँ, लेकिन मतलब उनके दूसरे भी काम रहते हैं उस हिसाब से, मतलब दुनिया और वेरी दीन गुड। दोनों भी, मतलब बिल्कुल सही जवाब। आपको अगर यहाँ से मैं आपको कुछ वो भेज सकता था तो मैं जरूर भेजता कि बारकल्लाह फी, वेरी गुड, स्टार्स मिलते हैं आपको फॉर दिस आंसर। यस ब्रदर रब्बानी, क्या ऐड करेंगे आप? सर, जो नेक कामों का हुक्म करते रहे और हाँ, बुराई को रोकते रहे, ऐसे लोगों के लिए कर रहा हूँ। इंग्लिश वाले अपना जवाब, रोमन वाले सारे ब्रदर्स वो सिस्टर्स वोट करें तब तक। क्वेश्चन ये है कि किसकी जिम्मेदारी है? आपको क्या समझ में आया? कि कोई खास गिरोह की जिम्मेदारी है, सारे मुस्लिम्स की है, कि दोनों की है? क्या है सही जवाब? हाँ, व्हाट इज द राइट आंसर? पोल ऑप्शन आ रहा है, आएगा, आई होप सो इंशाल्लाह। इंग्लिश में अभी नहीं आया है, आप लोग चैट में जवाब दीजिए फॉर दैट। अभी आई होप बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन वील गेट इट। शकील भाई, आई थिंक पोल वहां पे देख लीजिए आप, सेटिंग्स में आके प्लीज देखिए, वहीं पे डीएक्टिवेट हो गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, तो ये वी आर रिजल्ट्स में मैं देख रहा हूं कि 41% लोगों ने कहा कि दोनों की, और 44% ने कहा कि सारे मुस्लिम्स की। और हम कहेंगे कि ये दोनों सही आंसर्स है इन अ वे, क्योंकि सारे मुस्लिम्स में वो लोग तो इंक्लूडेड है ही। दोनों की ज्यादा स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ये लोग कि हाँ दोनों की है। और दावत के खास गिरोह की ये 14% ने कहा। तो आज बहुत सारे लोग एक्चुअली ये व्यू फॉर्म करते हैं, बोले कि नहीं, दावत का काम वो लोग देंगे, हम तो सिर्फ मैं रिजल्ट शेयर कर रहा था, ओके डिलीट हो गया। तो हम तो सिर्फ अपना इबादत करेंगे, बाकी दावत का काम देने वाले थोड़े लोग हैं। तो सही बात यह है कि इसके अंदर दोनों की है ये जिम्मेदारी। ओके, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यानी कि हम देखते हैं फुल मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी है, और देने वाला एक खास गिरोह भी रहे, फुल उम्मत की जिम्मेदारी है। मतलब दिस ग्रुप, जैसे होता है ना, आग लग गई तो फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। अब फायर ब्रिगेड तो आएगी आग बुझाने के लिए, लेकिन आग लगने नहीं देना। आग लग गई तो छोटा मोटा कुछ बुझाने की कोशिश कर लेना, ये हर किसी की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। ओके, तो विद दिस हम, एक मिनट, आई जस्ट,
شکیل بھائی جسٹ چیک اپ کریے آن لائن پول بنا ہوا ہے کیا, بیکاز یا تو اور جا کے سیٹنگز میں پلیز چیک کر لیجیے آن لائن, ہو سکتا ہے ڈسیبل ہو گیا پولنگ فار سم ریزن وہاں سے, کیونکہ یہاں میرے پاس آپشن نہیں دکھا رہا ہے پولنگ کا. اوکے لیٹ می کنٹینیو, انگلش میں نہیں دکھا رہا ہے, اردو میں دکھا رہا ہے. لیٹ می کنٹینیو مائی برادرز اینڈ سسٹرز. میں آپ کے سامنے دو گریٹ اسکالرس کے انڈرسٹینڈنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں والمقصود من هذه الآیہ, یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہم نے پڑھے نا, اس آیت سے مقصود یہ ہے, مطلب اس سے مراد یہ ہے ان تکون فرقۃ من هذه الامہ مصدیۃ لهذه الشان, کہ ایک گروپ ہونا چاہیے اس امت میں جو اسی کام کے لیے خاص ڈیڈیکیٹڈ ہو, اس خاص کام کے لیے خاص مقصد ہو, مطلب دعوت کے کام کے لیے ایک گروپ تو ہونا چاہیے جو خاص ہو. لیکن وَإِن كَانَ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِحَسْبِهِ, لیکن یہ چیز ہر امت کے فرد کے لیے واجب ہے اس کی استطاعت تک, اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی. مطلب اب مجھے ایک آیت معلوم ہے, اب آپ بولو گے کہ آپ 50 آیتیں کیوں نہیں بتائے, تو نہیں, آئی اونلی نو ون ورس, مجھے ایک آیت معلوم ہے, تو وہ کہتے ہیں بِحَسْبِهِ, اس کی استطاعت تک. مطلب کیا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہم نے جو دیکھی تھے نا, کنتم خیر امۃ, اس سے امام ابن کثیر کہتے ہیں دس از پروف کہ یہ واجب ہے, یہ کمپلسری ہے علی کل فرد, ہر ایک فرد کے لیے, ایوری سنگل پرسن. دیکھیے میں کیوں اتنا ایمفسائز کر رہا ہوں, کو بولے گا بھائی آپ کیوں اتنا بتا رہے ہو اس بات کو, کیوں معلوم ہے, مسلم معاشرے میں نا لوگ اس کو فرض نہیں سمجھتے, نماز کو فرض سمجھتے ہیں, روزے کو فرض سمجھتے ہیں, زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا حرام سمجھتے ہیں, مطلب سچ بولنا فرض سمجھتے ہیں. لیکن دعوت ایکسٹرا چیز ہے, ایکسٹرا, یہ نفل ہے, نفل ایکسٹرا ہے. ایسے تھاٹ ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ واجب ہے, یہ کمپلسری ہے. اس کی دلیل کیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, وہ جو وہاں پہ دیا ہوا ہے, لیکن بحسبہ, استطاعت تک, اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی, جو آپ کی طاقت ہے, استطاعت ہے, اس سے زیادہ نہیں کہا جائے گا. مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کی استطاعت یہاں تک ہے تو یہاں زیرو سے یہاں تک ہے, تو زیرو سے یہاں تک وہ کرے گا. اس کی یہاں تک ہے استطاعت, تو زیرو سے یہاں تک کا کام کرے گا, بس اس کے اوپر کا نہیں کرے گا. اور جن کی استطاعت پہاڑوں تک ہے تو پہاڑوں تک کا کام کریں گے وہ, اور جن کی جہاں تک ہو وہاں تک کریں گے انشاءاللہ. I hope all of you are with me, میرے brothers and sisters. ہمیں وہ ماسز میں سے نہیں بننا ہے جو سمجھتے ہیں کہ it's not necessary. ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ایک سیکنڈ ویو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ. ہاں, تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ لَمْ يَقُمْ أَهْلَ الْأَقْلِيمِ اہل الاقلیم, اگر مان لیجئے کسی علاقے کے لوگ اگر نہیں کر رہے ہیں یہ کام, ہاں, اگر وہ یہ نہیں دعوت نہیں دیتے, او اہل القطر, یا پھر پورے ایک پورا علاقہ ہے, یا پھر پورے کنٹری ہے, پورا بہت بڑا ریجن ہے, وہاں کے لوگ اگر نہیں دیتے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن باز جو سعودی کے گرینڈ مفتی رہ چکے ہیں, حال کے دور میں ایک بہت بڑے مقبولیت اللہ تعالیٰ نے نوازی ان کے اسٹرگل فار مینٹیننگ دا پاتھ آف دا سنہ, اس وجہ سے ان کا ویو وہ شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے اسٹڈی کیا, وہ کیا بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے نا, تو بدعوت علی التمام, تو بدعوت علی التمام, سارے لوگوں کو اگر دعوت دینے کا کام نہیں کر رہے ہیں, صار الاثم عامن, یہ گناہ سب کے اوپر آ جائے گا. مطلب دعوت نہیں دینے کا گناہ سب کے اوپر آ جائے گا. مطلب اگر کوئی علاقہ ہے, کوئی سٹی ہے, کوئی ریجن ہے, کوئی شہر ہے, کوئی گاؤں ہے, کوئی کنٹری ہے, کوئی اسٹیٹ ہے, کوئی جگہ پہ اگر دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے نا, تو سارا اسمن عامن, وہ سارا اسم عامن, وہ سب کے سب آ جاتا ہے. وہ سارا الواجب علی الجمیع, اور سب کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے نا, آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا یہ فرض عینی فرض کفایہ ہے, تو حقیقت میں فرض کفایہ ہے اس امت کے لیے, اور ہر شخص کے لیے اس کی استطاعت تک کے اس کے لیے فرض عین ہے. لیکن مان لیجئے فرض کفایہ, جنازے کی نماز کسی نے بھی نہیں پڑھی, تو سب کے سب گنہگار ہو گئے نا. کچھ لوگ پڑھ لیں تو کافی ہے, اذان کوئی دے دے سب کے لیے کافی ہو گیا, لیکن کسی نے بھی نہیں دیا, کوئی بھی ایک آدمی نہیں تھا اذان دینے کے لیے تیار, تو سب کے سب گنہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے بھائی؟ پورے بہت سارے مسلمان تھے لیکن ایک بھی ریڈی نہیں اذان دینے کے لیے, تو پھر کیا ہوگا, سب کے سب گنہگار ہو گئے. تو یہاں دعوت کا کام اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نہیں ہے بھائی, تو بھی اگر کوئی نہیں ہو رہا ہے کوئی علاقے میں, سب کے سب گنہگار ہو گئے, سب کے سب پر یہ واجب ہے. وعلی کل انسان ان یقوم بالدعوت حسب طاقتہ وامکانہ, لیکن وہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن سب کے لیے, ہر انسان کے لیے یہ دعوت لازم ہے اس کے بھی حسب طاقتہ, اس کی طاقت کے مطابق, وہ امکان ہی, اور امکان جتنا ہے نا, جتنی کیپیسٹی اس مطابق. اوکے, تو انشاءاللہ یہ بات کو دیکھتے ہوئے اب آئیے میں آپ کے سامنے شیئر کروں
کہ 2 ٹائپس کے اجر ہوتے ہیں ریوارڈ دعوت میں. ہاں 2 ٹائپ کے اجر ہوتے ہیں. فرسٹ اجر یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ اجر یہ ہے کہ دعوت دیتے ہیں تو اس کے اندر اجر مل جاتا ہے. مطلب دعوت دینا خود ایک ایسا کام ہے جس کے اندر اجر ملتا ہے. الحمدللہ دعوت خود ایک ایسا کام ہے بائی اٹ سیلف, اس سے اجر ملتا ہے. اور مان لیجئے کہ سامنے والا کوئی سمجھ گیا, قبول کر لیا, عمل کرنے لگا, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بات ایسی ہے کہ پھر تو اجر اور مزید اجر ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اس کی ایک بیوٹی ہے یہ کہ اگر کوئی دعوت قبول کر لے تو پھر اور مزید اجر ملے گا. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے کے اجر, یہ آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ کیچ کر رہے ہیں پوائنٹ کیچ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک سیلز مین ہے, دکان میں کام کر رہا ہے. اب کوئی کسٹمر مال خریدے نہیں خریدے, تم سیلز مین شپ کر رہے ہو نا, تم کسٹمر کے سامنے کھڑے ہو نا, تم مال کو پریزنٹ کر رہے ہو, گڈس کو پریزنٹ کر رہے ہو, ان کی فیچر بتا رہے ہو, تو تمہیں ایک سیلری ملے گی. تو یہ ایک کام ہو گیا سیلری. لیکن کئی جگہوں پر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ سیلز پر انسینٹیو ملتا ہے کہ جو تم سیل کرو گے تمہیں جو ملے گا نا, تم نے جتنا کسٹمر کو ٹرن اوور لائے تمہیں یہ انسینٹیو ملتے جائے گا, پرسنٹیج کمیشن ملتا جائے گا. مطلب آپ دیکھیے, آپ اگر قرآن و حدیث پر غور کریں میرے بردرز اینڈ سسٹرز, آپ کو کلیئرلی دعوت کے 2 ٹائپ کے اجر دکھائی دیں گے. ایک وہ اجر ہے جو دعوت کا کام کرو, کوئی مانے نہیں مانے تمہیں اجر مل جائے گا. مطلب آپ بیسٹ کرو گے, کوشش کرو بیسٹ, لیکن تم کر رہے ہو نا تو تمہیں اجر ملے گا. تم نے کوشش کی ہے نا, اجر ملے گا. تو اس کے تعلق سے کئی آیتیں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے ساری آیتیں کہ تأمرون بالمعروف, تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, بری چیز سے روکتے ہو, تو اجر ملے گا. ہاں امر بالمعروف صدقہ و نہی عن المنکر صدقہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے, بری چیز سے روکنا بھی صدقہ ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ صدقہ ہے. ہاں تو اٹس سم تھنگ وچ آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی مانے نہ مانے آپ کو اس کا اجر ملے گا. ہاں تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز کہ جسٹ اے مومنٹ, ہاں تو کوئی مانے نہ مانے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. ہاں تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اجر تو ملتا ہی رہے گا, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایک اور اجر ہمیں تب ملے گا جب کوئی مانے گا. اب کوئی کہے, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ہاں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ بتائیے کہ ابھی کوئی مانے نہیں مانے, اس کا کیسے, مطلب کوئی مانے نہیں مانے, کسی کو ہدایت تو اللہ ہی دے گا, ہدایت تو اللہ ہی دے گا, تو پھر اجر مجھے کیوں زیادہ ملے؟ ایک منٹ سوال آپ کے مائنڈ میں رکھیے, میں ذرا آپ کو تھوڑے دلائل بتاتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں اگر کوشچن ہو نا تو آپ یہ بات سن لیجیے. چلو یہ دیکھیے, حدیث صحیح بخاری کی, فواللہ لن یہدی بک رجل واحد, فواللہ اللہ کی قسم, اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے, خیر لک من حمر النعام, سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. سرخ اونٹ یعنی کیا؟ جو آپ کو پتا ہے نا, اونٹے سب اونٹ ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو ریڈ کیمل, ہاں ریڈ کیمل, تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ریوارڈ کس کو ملے گا؟ اس شخص کو کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر کہ آج کے زمانے کے اندر ہم اونٹ کیونکہ نہیں یوز کرتے ہیں تو سرخ اونٹ کی قدر آپ کو مجھے نہیں ہوگی کہ سرخ اونٹ کیا ہے, یہ سب اتنے دکھ رہے ہیں, بٹ دیز آر پرائزڈ پوزیشنز. اور خاص طور سے آپ اس زمانے کو امیجن کریے جب کا یہ ٹرانسپورٹیشن کا مین تھا, مین بہترین ذریعہ تھا ڈیزرٹ کے اندر, شپ آف دا ڈیزرٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. لیکن کب تمہارے ذریعے ہدایت دے دے تو, اگر ہدایت نہیں ملی تو نہیں, تو دوسرا اجر ہے, یہ اجر نہیں. یہ اجر کب؟ کوئی تمہارے ذریعے ہدایت دے دے تب, ہدایت نہیں دے تو دوسرا اجر ملیں گے, تم نے کوشش کی اس کا ریوارڈ ملے گا. یہ اجر تب ملے گا لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا, تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو ہدایت دے دے. سبحان اللہ. ہاں اور آج کے زمانے میں جب ہم نہیں دیکھتے ہیں, یہ نہیں پہچانتے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ بھائی گاڑی ہے, سب گاڑیاں ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی, ایک ہوتا ہے مرسڈیز, رولز رائس, ہاں کوئی بڑی کار ہو, تو ویسی کار, کئی کارز, یہ سوچو یہ کار گاڑیاں دکھ رہی ہیں نا, بہترین کارز یہ آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہے, یہ سب آپ کی ہے. اگر
اس سے بیٹر ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے. کیوں؟ کیونکہ یہ گاڑیاں تو یہیں کھڑی رہ جائے گی, آپ تو دنیا سے نکل جائیں گے, آپ میں ہم سب کو نکلنا ہے, اور گاڑیاں یہیں کی یہیں کھڑی رہ جائے گی اگر ہمارے پاس ہے بھی تو. لیکن اگر اللہ ہمارے ذریعے ہدایت دے دے, ہاں آلریڈی میٹ, ہاں تو یہاں کیا ہے, اگر اللہ ہمارے ذریعے ہدایت دے دے ان کو, تو ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا, مطلب گاڑیوں سے فار ایسی سپیریئر کار سے بھی بہتر ہے. یہ کیا بات میں کہہ رہا ہوں, میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے کلیئر کٹ آپ کو آیتیں حدیثیں دکھے گی جہاں پر جب کوئی سامنے والا سمجھ جائے تو خصوصی ریوارڈ کا ذکر ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ سیکنڈ دلیل, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا اجر ملے گا, تو مطلب اٹس بیوٹیفل, آپ خود دیکھیے, ہاں کہ اسے کرنے والے جتنا اجر ملے گا. سبحان اللہ. ہاں تو جسٹ 1 منٹ پلیز, مائنڈ ایک ہے. اوکے, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اب یہاں غور کریے, کرنے والے جتنا اجر ملے گا بتانے والے کو, پھر سے سنیے, کرنے والے جتنا اجر ملے گا بتانے والے کو, اور کرنے والے نے کچھ کیا ہی نہیں تو اجر کیا ملے گا بتانے والے کو, کیا تو جتنا اجر اس کو ملا اتنا اجر بتانے والے کو ملے گا. لیکن اگر سامنے والے نے کچھ کیا ہی نہیں تو بتانے والے کو کیا ملے گا, اس کو ملے گا, ہے نا, آگے دوسری حدیثیں ہیں, ملے گا. لیکن کیا تو کتنا اسے ملا اتنا بتانے والے کو ملے گا. دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کمیشن کتنا چلتا ہے, 5%, 2%, 10%. دنیاوی طور پہ کمیشن ملتا ہے نا کئی بزنسز میں, کہ تم کسٹمر لاؤ 2% تمہارا, کسٹمر لاؤ 5% تمہارا, کسٹمر لاؤ 1% تمہارا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اجر کا 1% ملے گا, اجر کا 2% تمہارا, اجر کا 5% تمہارا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ, لیکن وہی کے تحت فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر یہ ہے کہ جتنا اجر بتانے والے کو ملے گا, کرنے والے کو ملے گا, اتنا اجر بتانے والے کو ملے گا. لیکن کرنے والا کرے گا تو نا, ہاں. تو یہ میں آپ کو جو بات بول رہا ہوں, لیٹ می کم بیک ٹو مائی کوشچن. میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہ انڈرسٹینڈنگ لے کر جائیں انشاءاللہ. یہ جو آپ نے چارٹ دیکھا کہ 2 ٹائپ کے اجر ہیں, تو میرا سوال یہ ہے, اور لیٹ می سی کہ آپ میں سے کون صحیح جواب دے پاتے ہیں, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے فار ٹرائنگ آلسو. ہاں تو میں ذرا یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہاتھ اوپر ہے, 2 ہاتھ سسٹر فرحین, پرویز علی, رخسار علی, 3 لوگوں کو یہاں موقع دیے, اور شیخ فیروز, اسما قاسو اور روفی شیخ. یس, آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ سامنے والا قبول کرے نہیں کرے, اس کے بیسس پہ مجھے اجر زیادہ مل رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟ میں نے اپنا کام کیا, میرا جو کام تھا میں نے کیا, میں نے دعوت دیا. ہاں, اگر ہاں, وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ اللہ کے ہاتھ میں, کیا اللہ اسے ہدایت ہاں, دے گی نہ دے, پھر تو آپ تو سوال کو اللہ بڑھا مجھے دیے. اجر دے گا. یس رکیے, میرا سوال یہ ہے کہ وہ قبول کرے نہ کرے, میرا کام تو بتانا ہے, لیکن قبول کرے تو زیادہ اجر ملے گا سرخ اونٹوں کا سے بہتر, جتنا اس نے کیا عمل اتنا ثواب بتانے والے کو ملے گا. پھر ایسا زیادہ کیوں ہے؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ یس, سسٹر اسما آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر, آپ تھوڑا سا فون کو قریب لائیں. اگر ہم اسے نمبر سے کریں, فار ایگزامپل اگر بتانے والے کو 100 پوائنٹس ملتے ہیں, ہاں, تو اگر اس نے بتایا کسی کو تو اس کو خود 100 پوائنٹس مل گئے. ایسا کیوں, وہی میں پوچھ رہا ہوں, ایسا کیوں؟ صرف بتانے کا اجر رکھو نا, ہم لوگوں کی لاجک ہے. ہاں بولیے. کیونکہ بتانے کا بھی اجر ہے, اور اگر کسی نے اس چیز کو فالو کیا تو اس کا پلس بتانے کا, پھر ٹوائس ڈبل اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایسا کیوں؟ سوال کون جواب دے گا؟ جسٹ گیو می 1 لائن. میں کئی لوگوں کو آپشن دے رہا ہوں, 5 لوگوں کو دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایٹ لیسٹ ہم نے ٹرائی تو کیا, کوئی تو باقی لوگ تو ٹرائی بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم نے ٹرائی کیا تو اس کا اجر ملے گا, دیٹس گڈ, وہ بات سمجھ میں آتی ہے, آپ نے ٹرائی کیا ملے گا. لیکن وہ مانا تو کس نے ہدایت دی؟ اللہ نے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو آپ کو اجر کیوں ملنا چاہیے؟ ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے دیا.
जी जी हाँ वालेकुम जी, कौन जवाब देगा? हाँ वालेकुम सलाम, एक मिनट रुकिए, मैं ये सिस्टर साहिब आप बोलिए। हाँ क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बल्लिगुनी वलाउ आया, क्योंकि आप जब कयामत के दिन जब अल्लाह ताला आपसे पूछेगा तो इस चीज का भी आपको सवाल होगा कि जो दीन आपने दुनिया में सीखा वो आपने कितना नहीं, फैलाया। आप मेरा सवाल गौर से सुनिए, जज़ाकल्लाह खैर, आपने ट्राई किया। मेरा सवाल ये है कि अगर वो फॉलो करेगा तो मुझे अजर ज्यादा मिलेगा, ऐसा क्यों? हिदायत तो अल्लाह देगा ना, तो मुझे क्यों ज्यादा अजर मिलेगा? क्योंकि वो चलो हमारे कहने पे क्योंकि उसने हमारी बात समझी कि हमने क्या बताया, हक बताया, सच बताया। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ओके, कभी कभार किसी इंसान की चेहरे में किसी इंसान की रूह आती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चैट में सब लोग एक एक वर्ड के जो भी आंसर बोलिए, ज्यादा लंबा टाइप मत करिए, मैं सिर्फ एक आध वर्ड पढ़ सकता हूँ। ओके प्लीज। तो चैट में अगर कोई हो, किसी को अच्छा पॉइंट क्लिक हो रहा है तो आप बताइए, एक आध वर्ड, 2 वर्ड से ज्यादा मत टाइप करिए। एक किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हमने ट्राई किया और एफर्ट्स। हाँ सिस्टर मर्जीना, यहाँ पे क्या है कि हम जरिया बने, हमने मेहनत की। ओके, क्वालिटी ऑफ दावत, अगर गुनाह की दावत देते तो गुनाह भी मिलता। वेरी गुड पॉइंट, माशाल्लाह, किसने कहा, वेरी गुड। आर एफर्ट्स, तो चैट में माशाल्लाह। चलो, जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग द आंसर्स। ओके, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपके साथ आंसर शेयर करना चाहता हूँ। सुनिए, होता क्या है ना, अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा है, म्यूचुअल, अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा है, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिस्टम ऐसा रखा है कि बारिश आती है ना तो ऐसे नहीं आती, बादल आते हैं फिर बारिश आती है। ऐसे भी अल्लाह भेज सकता था, लेकिन अल्लाह ने सिस्टम ऐसा रखा है। दावत में अल्लाह ताला किसी को मौका देता है, तो जो शख्स ने ये मौका ले लिया उसको डबल रिवॉर्ड, एक तो बताने का, और दूसरा अगर सामने वाला कबूल करे तो जितनी नेकियां वो करेगा उतने आपके अकाउंट में आती जाएगी। हाँ, इससे ये भी होगा कि आप याद रखिए, इसका समझना है ना अगर, तो वो 2 सेल्समैन में कंपेयर करिए। जो सेल्समैन को सिर्फ फिक्स सैलरी मिलती है वो, और वो सेल्समैन जिसको फिक्स प्लस कमीशन भी मिलता है वो। तो कमीशन जिसको मिलता है ना, वो अपने सेल्स के अंदर कितनी और कोशिश करता है ना, आप और मैं जानते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि हाउ हार्ड ही ट्राइज, बिकॉज उसका भी कमीशन वहां जुड़ा हुआ है, सिर्फ बॉस की बात नहीं है, उसकी भी रोजी रोटी साथ में जुड़ी है। तो यहाँ पे ये है कि मैं उसकी इसकी हिदायत का जरिया बन गया तो मुझे भी उसका अजर मिलेगा, बहुत बड़ा अजर मिलेगा। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है ताकि आप उसके लिए दुआ करो, क्योंकि वो हिदायत उसे मिल गई तो एक तो वो आपका भाई है, इंसानी भाई, यू शुड केयर फॉर पीपल, फिक्र होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, हम उनके मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं। लेकिन साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपका दूसरा फायदा है कि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने जब पहुंचेंगे, हम देखेंगे कि एक तराजू में हमारे सारे अमाल, दूसरे तराजू में हमारे सारे गुनाह, सब नेकियां सब गुनाह। तराजू में नेकियां भारी निकली तो जन्नत जाएंगे, गुनाह भारी निकले तो जहन्नम जाएंगे। वो टाइम पर मुझे पता चलता है कि एक अमल है जो मेरे भाई ने किया, दोस्त ने किया, उसको मैंने बताया था और वो मेरे अकाउंट में आ रहा है। हाँ, वो मेरे अकाउंट में आ रहा है। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे बात की, मैं तो बात करके भूल भी गया, लेकिन अल्लाह के रिकॉर्ड में वो था बाकी हमेशा के लिए। उसने जब तक अमल किया, यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद में भी उसने अमल किया, वो भी मेरे अकाउंट में आता रहा और क़यामत के दिन दिखेगा कि मेरे खुद के अमाल कितने हैं और वो उनके अमाल कितने हैं। लेकिन खुद के अमाल भी चाहिए, याद रखिए। कई लोग क्या है ना, धोखे में पड़ जाते हैं। वो धोखे में ये पड़ते हैं कि वो लोग सब अमल करेंगे, मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा। तो डोंट फॉरगेट कि आपके खुद के अमाल पासिंग लेवल तक पहुंचने बहुत जरूरी है। कुरान हदीस में इसके ताल्लुक से बहुत सारे दलाइल है कि आपके खुद के अमाल होने चाहिए। मतलब आमनू के साथ में अमलुस सालिहात बार बार कुरान हदीस में जिक्र है, तो अमलुस सालिह भी करना है। हाँ, तो ये हमारा पॉइंट है। यहीं से हम थर्ड पॉइंट की तरफ पहुंचते हैं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे खुद के किरदार पर असर, इफेक्ट ऑन आवर ओन सेल्व्स, ऑन आवर पर्सन्स, हमारे खुद के नफ्स पर, हमारे ऊपर असर। हाँ, हमारे ऊपर दावत का असर, मतलब हम जो बोलते हैं ना उसका असर हम पर आता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ये आयत पर गौर करिए। हाँ, ये आयत पर गौर करिए, इसमें बहुत गोल्डन बात दी गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से तुम डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सीधी बात कह दो। हाँ, जो सीधी सच्ची सही बात है वो कह दो। Say the straight thing, सीधी बात बोल दो। युस्लिह लकुम आमालकुम,
اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا, تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہاں پہ غور کریے میرے بردرز اینڈ سسٹرز, قولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کہہ دو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دو باتیں ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور کئی سارے اسکالرز نے کہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا, یہ سدیدہ کیا ہے؟ سب سے سیدھی اور صحیح اور سچی بات وہ ہے اسلام کی بات. اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ سدیدہ میں کیا اسلام کی دعوت, دین کی دعوت شامل ہے کہ نہیں ہے؟ قولوا قولا سدیدہ میں سب چیز آتی ہے, زندگی میں بھی طرز آتا ہے. ہاؤ آر یو, واٹ آر یو, کیسے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ٹاپک پہ پہنچتے ہی نہیں ہے, گول گول ہی گھومتے رہتے ہیں, تو ان کا پرابلم سالو نہیں ہوتا ہے. وہ بھی بات اس میں امپلائڈ ہے, اس میں وہ بھی شامل ہے. لیکن سب سے سیدھی اور صحیح اور سچی بات وہ ہے اسلام کی بات دنیا میں. اس سے بڑی صحیح سیدھی سچی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو قولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کہہ دو. یہ جو بات ہے, ہاں یہ جو بات ہے قولوا قولا سدیدا, اس کے اندر یہ شامل ہے, اس کے اندر یہ بات شامل ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز. کیا شامل ہے؟ سدیدہ میں اسلام شامل ہے. اب یہاں پہ ریوارڈ میں دو چیزیں, اگر اف یو ڈیولپ دس کوالٹی, دو چیزیں ہیں, اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہہ دو. کس بنیاد پہ دو کہو؟ اللہ کے ڈر کی بنیاد پر. آئی فیئر اللہ, آئی لو اللہ, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. ہاں, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر دین کی دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا قل, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف, اعلی بصیرہ, بصائر کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, انا ومن اتبعنی, میں اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں وہ. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, بصیرہ کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, میں اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں وہ. جو اتباع کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی بلاتے ہیں, جو پیروی کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی بلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ, اور ایک ایسی سنت ہے جو ہم نے دیکھا کہ لازم درجے تک پہنچتی ہے. اور انڈیا کے حالات جو آج ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں پر, اور جو بلکہ دنیا کے حالات جو ہم آج دیکھتے ہیں جانتے ہیں, دنیا کے 750 کروڑ لوگ ہیں, آپ کے اور میرے جیسے انسان, پیپل لائک یو اینڈ می, 750 کروڑ جو لوگ زندہ ہونے والے ہیں قیامت کے دن. ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے, اکثر کو ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا ایک ہی مالک ہے. ان کو یہ نہیں احساس ہے کہ وہ ایک مالک کے پاس واپس لوٹنا ہے, whether you believe or don't believe, مانتے ہو نہیں مانتے ہو, واپس لوٹنے والے ہو اسی کے پاس, کوئی اور کے پاس نہیں جانے والے ہو, کیونکہ انسانوں کا ایک ہی مالک ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ حقیقت بتانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور انا ومن اتبعنی, جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے. This is also part of their life. Okay, تو کیا ملے گا؟ دو ملیں گی چیزیں. اب سنیے, بہت بیوٹیفل بات میں شیئر کر رہا ہوں. ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کی ایک اسٹرگل ہے شیطان کے خلاف. ہماری ایک جد و جہد ہے, ایوری ڈے از اے اسٹرگل, کہ میں جیتوں, شیطان کو ہراؤں, میں جاؤں جنت. شیطان تو جہنم جانے والا ہے, مجھے جہنم لے جانا چاہتا ہے, لیکن میں نہیں جانا چاہتا ہوں جہنم, میں اس کی بات نہیں سنوں گا. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ ایک روز کی اسٹرگل ہے, روز کی. اور یہ اسٹرگل میں آپ سب کے سامنے دعوت رکھتا ہوں, یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ ان لوگوں میں سے بن جاؤں گے جو دین کی دعوت پہنچائیں گے اور قولوا قولا سدیدا کریں گے, سیدھی سچی صحیح بات کہیں گے. خود کے لیے تو کہتے ہیں لوگ, خود کے جاب کے لیے کہیں گے, خود کے, ان کا حق لے لو, کون چپ بیٹھنے والا ہے؟ بات کریں گے وہ لوگ, لیکن اللہ کے لیے نہیں بولتے. خود کے لیے بولیں گے, they won't stay quiet, نہیں چپ نہیں بیٹھیں گے, اللہ کے لیے نہیں بولیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں اکثر انسان, they won't speak, نہیں بولیں گے, وہ اکثر انسان نہیں بولتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں. وجہوں میں سے ہی وجہ ہے کہ ابھی جیسے مان لو کوئی جگہ ایریا ہے نا, وہاں پہ کھانے کی شارٹیج ہے, مال نیوٹریشن والے لوگ ہیں سب وہاں پر. مطلب کیا, آپ کو پتا ہے ایسے ریجنز ہوتے ہیں جہاں کھانے کی شارٹیج ہوتی ہے نا, مال نیوٹریشن ہو جاتا ہے وہاں پر. بچے بچپن میں ان کی مطلب دیکھتے ہیں تو جیسے سکن ہڈیوں پر ہے, مال نیوٹریشن, کھانا نہیں مل رہا ہے ان کو. تو یہی حال ہو گیا ایمان میں. جو غذا چاہیے نا, غذا ریمائنڈرز والی غذا, ریمائنڈرز چاہیے, نصیحت چاہیے انسان کو, کوئی راستہ بتانے والا چاہیے, وہ غذا نہیں ملے گی تو مال نیوٹریشن ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ ہیں جو دعوت نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو شیئر نہیں کرنا ہے. تو اگر کرو گے قولوا قولا سدیدا, تم کرو گے تو تمہارے دو فائدے ہیں. فرسٹ فائدہ پڑھیے اپنی آنکھوں سے, اٹس دیئر ان فرنٹ آف یو. یہ وہ آیت ہے, اچھا کون بتائے گا یہ کون سی آیت ہے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں, ٹائم شارٹیج ہے. جمعہ کے خطبوں میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا, اس میں 3rd نمبر پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयतें पढ़ते, तो मतलब सो मच इंपॉर्टेंस, कितनी ज्यादा अहमियत है। आप पढ़िए, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह करेगा, अमाल को संवारेगा, आपके अमाल को की अल्लाह इस्लाह करेगा, संवारेगा अल्लाह आपके अमालों को। वाओ, मतलब तुम्हारे अमाल जो है ना उसमें कमियां है ना, तुम स्ट्रगल करते रहते हो ना, अल्लाह तुम्हारे अमाल को सुधारेगा, अल्लाह विल हेल्प यू इन दिस, अल्लाह आपकी मदद करेगा। युस्लिह लकुम आमालकुम, और सिर्फ वही नहीं, वयगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा। मतलब जो कमियां हो जाएगी उसमें मगफिरत का भी वादा है, और जो आगे की लाइफ है उसमें सुधरने का भी वादा है। We all are human beings, कुल्लु इब्न आदम खता, सारे आदम की औलादों से खताएं होती है, और ये एक स्ट्रगल है, हम सबको सही रास्ते पर चलना चाहिए। और मैं आपके सामने दावत रखता हूं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप दीन की दावत को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। अगर आप बनाओगे, युस्लिह लकुम आमालकुम, कुलू कलन सदीदा करोगे, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह आपके और हमारे हम सब के अमाल की इस्लाह करेगा। मतलब क्या मालूम है? मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट एंजल बन जाएंगे, ऐसे शॉर्टकट है, स्ट्रगल तो है बट इजियर है। दरवाजा है, क्रीकी दरवाजा है, आवाज कर रहा, लेकिन उसके अंदर ऑयलिंग कर दो, स्मूथ हो गया, स्मूथ। लेकिन खोलना तो पड़ेगा ना दरवाजा। अब स्मूथ हो गया, दैट डजंट मीन खुद ब खुद सब कुछ होने लगेगा, ऑटोमेटिक डोर ओपनर बन गया वो, ऑयलिंग करके। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है वो, स्मूथ जरूर हो रहा है। तो आपको करना पड़ेगा शैतान के खिलाफ स्ट्रगल, लेकिन इट विल बी इजियर होगा। तो युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। आई वांट टू चेक आप लोगों ने क्या समझे इस बात से। तो इसीलिए सवाल आपके सामने कि दीन की दावत देने से जिंदगी क्या बदल जाएगी। पोल आपके सामने आ रहा है, और माशाल्लाह दोनों जगह का पोल हो गया। चलो भाई, पोल यहाँ पे 2 अप हियर 2 नहीं, वो 1 आया। अच्छा एक मिनट, 2 नहीं, जस्ट अ मोमेंट, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, यहाँ पे लॉन्च करें, नहीं मेरे पास रॉन्ग, जस्ट अ मोमेंट, जिंदगी बदल जाएगी। ओके, तो यहां है आपके लिए क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन हाँ, लॉन्च खोलें। फर्स्ट ऑप्शन हाँ, सेकंड ऑप्शन नहीं। जिंदगी बदल जाएगी, हाँ बदल जाएगी। सेकंड ऑप्शन नहीं बदलेगी। थर्ड ऑप्शन क्वालिफाइड है कि हाँ अगर हम कोशिश करेंगे और अल्लाह की मदद रहेगी तो बदलेगी। क्या है सही जवाब? व्हाट डू यू थिंक? क्या सही लग रहा है आपको? जवाब दीजिए, 5 सेकेंड्स मिल रहे हैं, जल्दी करिए जवाब। 5 4 3 2 1 एंड पोलिंग, एंड पोलिंग। रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर, शेयर रिजल्ट्स। तो ओके, मैं क्या देख रहा हूं कि 76 से 79% लोगों ने सही जवाब दिया। अब वो सही जवाब है कि हाँ अगर हम कोशिश करेंगे और अल्लाह की मदद रहेगी। मतलब क्या मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोशिश करेंगे तो। और 23% से 21% लोग कह रहे हैं हाँ बदल जाएगी, और 1% लोग थोड़े पेसिमिस्टिक, वो बोल रहे हैं नहीं बदलेगी। क्या है सही जवाब? सही जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयर। ओके, सही जवाब क्या है मालूम है? कोशिश करेंगे तो बदलेगी। हाँ, मतलब क्या? इजियर जरूर है बट यू हैव टू स्ट्रगल। जो नहीं बोलते ना व्हाट, क्या है भाई, कैसे नहीं बदलेगी? बदलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन स्ट्रगल करेंगे तो। मतलब इट इज एक जरिया है, जरिया है। जैसे आप दीनी क्लास में आ रहे हैं, ये एक जरिया है, इल्म हासिल करना जरिया है, जिंदगी को जहन्नम से बचाने का जरिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आ गए तो बची जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, जैसे जो लोग कह रहे हैं ना हाँ दावत देंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। दावत देने से ही बदल नहीं जाती। दावत देना जरिया है जो मदद करेगा आपको जिंदगी बदलने में, एक मदद करेगा। मदद चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ से अगर आपको एक बड़े डिस्टेंस पे जाना है, मान लो मैं यहाँ पे बॉम्बे में कुर्ला में हूँ अभी राइट नाउ, हमारे इस्लामिक सेंटर में, और आपको यहाँ से जाना है वीटी चल के, तो ट्रेन मिल जाएगी, ट्रेन चलने लगी बॉम्बे में, हाँ तो फास्टर पहुंच जाएंगे, आधे घंटे पौने घंटे में पहुंच जाएंगे। आप चल के जाना है तो भी आपको 4-5 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे। तो ट्रेन लेना बेटर आइडिया कि नहीं है?
تو اگر آپ کا جہنم کی آنکھ سے بچنے کا پلان اور جنت کے راستے پہ جانے کا پلان، شیطان کو ناکام کرنے کا پلان، آپ چاہتے ہو پلان سے ایکشن پہ آ جائے، میں قیامت کے دن کھڑے ہو جاؤں اللہ کے سامنے اور میرے سکسیس کے چانسز بیٹر ہو جائے، تو نکالو ٹائم آپ کی زندگی میں سے. اسٹاپ بینگ بزی ان واٹ ناٹ. دنیا میں زندگی آکوپائی کرنے کی کتنی چیزیں بھری پڑی، نکالو ٹائم میرے بردرز اینڈ سسٹرز. اگر آپ چاہتے ہو کہ جنت کا راستہ آسان ہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. میں نے ایمفسائز کیا ہے اٹس اے دعوت، آپ کا چوائس ہے. I invite you, don't miss this out. ہاں اسے مس مت کریے انشاءاللہ. فورتھ پوائنٹ، اب سنیے میں آپ کو ایک بہت دل کی بات بتانا چاہتا ہوں، دل کی بات. ہاں یہ دیکھیے کیا ہے یہ حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا یمنعن رجلا ہیبت الناس. لوگوں کی ہیبت، لوگوں کی جو ہیبت ہے نا، ہیبت مینز واٹ؟ ڈر. لوگ ہیبت، لوگوں کی ہیبت نہیں روکے. ہاں اللہ لا یمنعن، ہرگز نہیں روکے، رجلا ایک شخص کو، ہیبت الناس ان یقول بحق اذا علمہ، کہ وہ حق بات ان کے سامنے کہے. ہاں حق بات کہے جب وہ جانتا ہے. تم حق بات جانتے ہو، تم لوگوں کے ڈر سے نہیں بولو گے، لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے نہیں بولو گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ لا یمنعن، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. This should never happen. This should never happen. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے تم حق بات نہیں بولو. کیوں معلوم ہے؟ مالک اللہ ہے. مالک وہ ہے جس کی ہیبت تمہیں، وہ مالک ہے، رب اللہ ہے. توحید کی بات ہے، توکل کی بات ہے. اللہ رب ہے. حق بات پتہ ہے نا، بولو، اچھے سے بولو، سچائی بولو، پیار سے بولو، حکمت سے بولو، لیکن بولو. تمہیں ہرگز نہیں روکے، لا یمنعن، ہرگز نہیں بولے روکے. ابن ماجہ میں حدیث صحیح سند سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس. اور غور سے سنیے یہ حدیث جو ہے نا میرے بردرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کو جتنے لوگ آج موجود ہیں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اس کو اس طرح سے سوچئے کہ دس شوڈ بی آر تھنکنگ. ہماری سوچ یہ ہو، ہمارے انڈرسٹینڈنگ اور سوچ یہ ہو، من التمس رضا الناس، رضا اللہ ہی، جو اللہ کی رضا طلب کرے، بسخط الناس، چاہے لوگوں کو ناراض بھی ہونا پڑے، چاہے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، میں اللہ کو راضی کروں گا. even if they become angry with me، بسخط الناس، لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائے تو بھی رضا اللہ، مجھے چاہیے اللہ کی رضا. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفاہ اللہ مونۃ الناس. ہاں کفاہ اللہ مونۃ الناس. مونۃ الناس مطلب کیا؟ جو لوگوں سے جو فائدے تھے نا، جو فائدے، جو چیزیں، کفاہ اللہ، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. جو چیزیں آپ کو لوگوں سے ملتی تھی نا، اس سب چیزوں کے لیے کفاہ اللہ، اللہ کافی ہوگا. کیسے؟ اللہ ہیز ways we can't even perceive. اللہ وہاں سے راستے نکال سکتا ہے جہاں سے ہم سوچ تک نہیں سکتے ہیں. برادرز اینڈ سسٹرز میں بھائیوں میں بہنیں، کفاہ اللہ مونۃ الناس ومن التمس، اور جو شخص رضا الناس، لوگوں کی رضا طلب کرے، بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے، وکلہ اللہ الی الناس، اللہ انہیں لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دے گا. ہاں اللہ تعالیٰ انہیں وکلہ اللہ الی الناس، لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دے گا. اچھا تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مجھ کو ناراض کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کو تم ناراض کرو گے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ انہیں ان کے اوپر ہی چھوڑ دے گا، ان کے اوپر. اب یو نو واٹ کیا ہو رہا ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز؟ دا میسج تو سمپل ہے، ہمارا کام اسے پہنچانا. ہدایت اللہ دے گا، ہم سنسیئرلی پہنچائیں گے، پیار سے پہنچائیں گے، اچھے سے اچھے طریقے سے پہنچائیں گے تاکہ ریڈ کیمل، سرکوٹوں سے بہتر کمیشن، ہمارا فائدہ ہو، صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. لیکن ہدایت تو اللہ ہی دے گا. ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے، سنسیئرٹی سے ہم دعا کریں گے ان کے لیے، لیکن ہدایت تو اللہ دے گا. اب یہاں کیا ہوتا ہے نا، پیغام سمپل ہے، پیغام سمپل ہے. لوگ کیوں دعوت نہیں دیتے ہیں نا؟ ہیبت الناس، لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے. او کیا ہو جائے گا؟ آپ کا کام پہنچانا ہے. اور لوگوں کے دل ہوتے ہیں نا اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں ہوتی. اگر اللہ چاہے کہ کوئی چیز ہو جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ چاہے کہ کوئی چیز نہ ہو تو کوئی کر نہیں سکتا. when we believe in this، جب ہم اس بات پر ایمان ہے ہمارا، تو میرے بھائی میری بہنیں آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو پرائرٹی اللہ کے اوپر کبھی نہیں دینا چاہیے، نہیں تو اللہ ان کی رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا پھر، اور یہ سزا ہے دنیا میں. مطلب کیا معلوم ہے؟ معلوم یہ آیت لاسٹ بات ہے نا، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، ان کے رحم و کرم پہ تم لٹکتے رہو گے، ان کے ہاتھ پاؤں جوڑتے رہو گے.
वकलहुल्लाहु इलन्नास, देखो बनी इसराइल का हुआ था, अल्लाह ने उनको चुना था, नबूवत नबियों को भेजा, लास्ट में क्या हो गया ना, वकलहुल्लाहु इलन्नास, फिरौन के यहाँ गुलामी की हद तक वो लोग पहुंच गए थे। क्यों? क्यों भाई? तुम्हारे पास अंबिया आए, तुम्हारे पास सही पैगाम आया, क्यों? अमंग द थिंग्स जो लोइना, उनके ऊपर जो लानत की गई वजहों में से वजह ये थी कि वो लोग दीन पे अमल भी नहीं करना चाहते थे और दावत भी नहीं देना चाहते थे, दोनों चीजें नहीं थी, तो उनको सजा मिली उस चीज की, क्योंकि उनको पता था हमारे साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हदीस जो है ना, इसको माइंड में बिठाइए, दिस इज माय थिंकिंग, एक्सेप्ट करिए। मतलब मेरी सोच ये है, बस मैं लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, और अल्लाह की रजा, चाहे लोग नाराज हो जाए तो भी मैं अल्लाह की रजा हासिल करने का मेरा टॉप प्रायोरिटी लाइफ में यही है। और ये जब टॉप प्रायोरिटी हो जाती है ना, कफाहुल्लाहु मोनतन नास, सारे जो लोगों से जो कुछ मिलना था ना, क्या मिलना था बोलो, क्या देंगे लोग, क्या देंगे? कंपनी मिल जाएगी आपको, कैसे मिलेगी आपको नहीं पता। हुआ है एक बार ऐसा हुआ, और मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है जो भी काम करे, ऐसे लोग जहां पे ऐसा लगा कि कुछ हैबत दिल में कभी आती है, ऐसा लगता है अरे दिस पर्सन। एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी वेर मैं खुद उनके औ में था, मैं बोला इनके सामने मैं क्या पेश करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जब दीन की दावत मैंने पेश की तो वो पर्सन ऐसे मेल्ट हो गया कि मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर उनकी खुशामद किया होता है, दुनिया के लोगों की तरह खुशामद किया होता है, तो मुझे वो ऑनर और इज्जत और जो मिलता जितना कि मुझे दावत पेश करके मिली। और ये जो मेरा तजुर्बा है ना, ये सबका यही कॉमन तजुर्बा होता है, क्योंकि अल्लाह है रब्बुल आलमीन, कंट्रोल करने वाला, रास्ते निकालने वाला। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रायोरिटी इसमें दे दें कि मैं इस शख्स को की हैबत में आकर उसको नहीं बताऊं। नेवर, ये फियर ओवरकम करना है। आपका बॉस होने दो, आपके पड़ोस का एरिया का डॉन होने दो, कोई भी हो, हिकमत से दो, प्यार से दो, लेकिन दो। और ये चीज दिल में रखो कि मैं एक आयत भी बताऊं, मैं एक अच्छी बात बता दूं। और कभी कभार आदमी होता है जरिया बनता है, किसी को ले जाता है, लेकिन करता है। कभी कभार इंसान अलग अलग तरीके से वीडियोस भेजकर, एक अलग तरीके से इंट्रोडक्शन देकर, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। आपने बोल दिया ना एक लाइन आपने एक लाइन बोल दी है, अब क्या, अल्लाह उसके बीच की बात है, अल्लाह हिदायत देना चाहे अल्लाह देगा, हो सकता है आपका कमीशन स्टार्ट हो जाए, कमीशन। चलिए ये बात हम सबके लिए, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब दावत किस तरह से दें, सेकंड सेक्शन पे आ रहे हैं। थोड़ा लेट चल रही गाड़ी, लेकिन नेवरदलेस इंशाल्लाह। फर्स्ट चीज मेरे भाई मेरी बहने, इल्म की बुनियाद पर दावत देना है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। इल्म की बुनियाद पर दावत देना है, और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुल हादी सबीली, ए नबी कह दीजिए ये है मेरा रास्ता, अदउ इल्लल्लाह, मैं लोगों को बुलाता हूँ, अला बसीरा। मैंने आयत पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, बसीरा के साथ। बसीरा इज दलाइल, एविडेंसेस, प्रूफ। अला बसीरा मतलब कैसे, कंजेक्चर नहीं, गुमान की बुनियाद पर नहीं, सुनी सुनाई बुनियाद पर नहीं, प्रूफ के साथ। बसीरा किसे कहते हैं? इमाम इब्न कसीर कहते हैं अल हुज्जा वल यकीन, ये है प्रूफ। बसीरा यानी प्रूफ और यकीन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गौर से सुनिए, जब दावत देना है ना, तो प्रूफ की बुनियाद पर, मतलब साबित शुदा चीजों की बुनियाद पर, और यकीन की बुनियाद पर, जैसे कि कंफर्म चीजें, जिस पर जो यकीन, और आप जो बात कर रहे हो कंफर्म्ड यकीन के साथ बात करना। तो अना व मन इत्तबानी, मैं और जो लोग मेरी इत्तिबा करते हैं वो। ये आयत हम लोग देख चुके हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला तक़फु मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के पीछे मत चलो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं। जो आपके पास इल्म नहीं है उसके पीछे मत चलो। अब चलो नहीं तो दावत दो। जो चीज के पीछे खुद नहीं चलोगे उसके पीछे दो दावत दोगे, तो वला तक़फु, मत चलो उस चीज के पीछे जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं, नॉलेज नहीं, कंफर्म नहीं है, मत चलो उसके पीछे। याद रखिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दावत में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो कंफर्म्ड है ना वही बात बता सकते हैं। जब खुद जो चीज के पीछे नहीं चल सकते वो चीज की दावत भी नहीं दे सकते। थर्ड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो। एक आयत, लेकिन कहां से? खुद की तरफ से नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन कतबा अलैहि मुतअम्मिदन, जो मेरी तरफ जानबूझ के कोई झूठ मंसूब करे, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा। हाँ, जहन्नम की आग में जगह फिक्स हो जाएगी उसके लिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में झूठ कहे। उसी हदीस में एक्सेलरेटर भी है और ब्रेक भी है। गाड़ी में एक्सेलरेटर भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए। मतलब आप दीन की दावत जब दें तो हमारे अंदर जज्बा भी होना चाहिए और एहतियात भी होना चाहिए। ओके, इंशाल्लाह। चलिए, अब मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं। अगर आपको कोई इस्लाम की बात पता है लेकिन कंफर्म नहीं,
کہ صحیح ہے غلط ہے, کنفرم نہیں ہے کہ صحیح ہے غلط ہے, تو کیا آپ وہ بات بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ پیچھے کیا آپ وہ بات بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ پولز, میں آپ کے سامنے یہ آپشن دے رہا ہوں, پول, یا ایک کام کرتے ہیں یہ پول کو اسکپ کرتے ہیں, اسکپ. تو صحیح بات یہ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز, نہیں بتائیں گے, ہاں یہ بات نہیں بتائیں گے. اور کیوں نہیں بتائیں گے؟ کون جواب دے سکتا ہے کیوں نہیں بتائیں گے؟ کنفرم نہیں ہے تو کیوں نہیں بتائیں گے؟ یس, تین لوگ, میں تین لوگوں کو آپشن دے رہا ہوں, دونوں گروپ سے, رومن میں سے ہم 5 لوگوں کو دیں گے, یہاں سے انگلش میں سے 3 لوگوں کو دیں گے. یس, آپ میں سے جو لوگ پہلے وعلیکم السلام. یس محمد, ابھی آپ نے کہا تھا جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چلو. ہاں لیکن کنفرم نہیں ہے تو کنفرم آپ سمجھو, جو چیز کنفرم نہیں ہے صحیح بھی تو ہو سکتی ہے, صحیح بھی تو ہو سکتی ہے, کیونکہ جھوٹ تھوڑی ہے وہ, حدیث بھی ہے جھوٹ کہ مت جو پہنچاؤ, کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جھوٹ نہیں جہنم. پہنچائیں گے, لیکن کنفرم نہیں ہے تو صحیح بھی تو ہو سکتی ہے. کون جواب دے گا؟ سر اگر جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, اور آپ نے ابھی حدیث سنائی ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جس چیز کا علم ہو وہ بتانا چاہیے, اور اگر نہ ہو تو کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم تحقیق کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اوکے, جزاک اللہ خیر, آپ نے صحیح باتیں بتائی سسٹر, لیکن میرا سوال یہ ہے, جو آپ ایڈ کریں وہ یہ ہے کہ صحیح بھی تو ہو سکتی ہے, بات کنفرم نہیں ہے, صحیح بھی ہو سکتی. کنفرم کر کے بتائیں گے. اوکے, صحیح بھی ہو سکتی, اس کا جواب یہ ہے غلط بھی تو ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے, اور غلط ہو سکتی ہے تو میں تو پھنس جاؤں گا. ہاں جی بالکل صحیح, ماشاء اللہ. تو کنفرم نہیں ہے تو کنفرم کر کے بتائیں گے. جی جزاک اللہ خیر, اور یہ جواب کئی لوگوں نے دیا چیٹ میں. ہاں اوکے, میں آگے بڑھتا ہوں. اب میں آپ لوگوں سے ایک ٹف کوشچن پوچھنے والا ہوں, دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ صحیح جواب دیں گے اس سوال کا. پولنگ میں اگر آپ کو صرف ایک آیت پتا ہے, آپ کوئی اسکالر نہیں ہو, اگر آپ کو صرف پول ایک آیت پتا ہے تو آپ وہ ایک بات بتاؤں گے نہیں بتاؤں گے؟ ہاں لانچ پولنگ. اللہ اکبر, آپ چھوڑیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کو صرف ایک ہی آیت پتا ہے تو آپ وہ ایک بات بتاؤں گے نہیں بتاؤں گے؟ ہاں جی, یس ہاں بتائیں گے, اور نو نہیں بتائیں گے. کوئی بات نہیں, کوئی آگے خیال رکھیے, کوئی گاڑی سے آگے نہیں, نو پرابلم. 3 2 1 اینڈ پولنگ. اوکے, ریزلٹس آپ کی اسکرین پر, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انگلش میں 95% اور اردو میں 98% لوگوں نے صحیح جواب بتایا ہے. اوکے الحمدللہ. کیا ہے مطلب اس میں بات کیا تھی نا, اگر آپ کو ایک آیت پتا ہے تو آپ ایک آیت بھی ہاں بتائیں گے. ہاں جی, جسٹ 1 مومنٹ. اوکے ٹھیک ہے, تو برادرز اینڈ سسٹرز ہم لوگ آتے ہیں. تھرڈ کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں تو دعوت میں کیا اس کا کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کے پاس کچھ بھی نالج نہیں, تو کیا اس کے لیے دعوت میں کچھ کام ہے کہ نہیں؟ جی پول, علم نہیں تو کوئی کام نہیں, فرسٹ آپشن. اور سیکنڈ یعنی کام ہے. کیا ہے صحیح جواب؟ علم نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی کام ہے دعوت میں کہ نہیں ہے؟ جس کے پاس نالج نہیں ہے, جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہی جواب دیجیے, جو صحیح لگتا ہے وہی جواب دیجیے. 3 2 1. جو لوگ ووٹ نہیں کر رہے ہیں صرف ایک بٹن دبانا ہے آپ کو, ووٹ. آپ کو جو صحیح لگتا ہے بتائیے. آپ کو کوئی مارکس بھی نہیں مل رہے ہیں اس کے لیے, مارکس ایگزام میں ملیں گے. اور کوئی جو پوچھ رہے تھے نا ایگزام کا, وہ ایگزام انشاءاللہ یہ ورک شاپ کا الگ ہوگا اور پورے کورس کا الگ ہوگا, مطلب 2 ایگزامز ہوں گے انشاءاللہ. ورک شاپ کے لیے جو ہیں ان کو ایگزام ملے گا ایمان.انسٹیٹیوٹ پہ. اوکے, اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 84% آف انگلش اور 73% آف اردو اسٹوڈنٹس بول رہے ہیں کہ کام ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے
کہ ہمارے رومن میں سے 28% لوگ یہ کہہ رہے ہیں علم نہیں تو کوئی کام نہیں ہے, اور انگلش میں سے 17 لوگ بول رہے ہیں کہ علم نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہے. اور پتہ ہے آپ کو, علم نہیں ہے تو بہت کام ہے, تو بھی کام ہے. علم ہے تو آف کورس اور زیادہ کام ہے, علم نہیں ہے تو بھی بہت سارا کام ہے. جذبہ ہونا چاہیے دل سے, ہے نا, مطلب دل میں جذبہ ہونا چاہیے, تو پھر کیا ہے, کام ہے, بالکل ہے. ہاں, تو میرے برادر سسٹرز یہ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہے. تو ریزلٹس اسٹاپ شیئر, آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. مطلب کیا, بہت سارے کام ہیں جو کر سکتے ہیں. کیا کام ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی کو لا سکتے ہو, بلا سکتے ہو, جذبہ ہے آپ کے پاس, علم والے تک بلاؤ, کلاس میں بلاؤ, درس میں بلاؤ, ویڈیو دیکھنے کا ہو, بک دیکھنے بولو, پیمفلٹ دے دو, آرگنائز کرو, فنڈ کرو, سپورٹ کرو, کسی طرح سے سپورٹ کرو. خیرہ امہ کا آپ حصہ ہو, آپ بہترین امت کا حصہ ہو, آپ کچھ تو کر ہی سکتے ہو, کچھ تو کر ہی سکتے ہو, اور وہ کرو. کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے کرو؟ کمیشن کے لیے. کس کے لیے کرو؟ اپنی آخرت کے لیے, وہ اجر کو پانے کے لیے. اوکے انشاءاللہ. سیکنڈ, 4 کا سیٹ چل رہا ہے. آسانی کریں, مشکلیں نہ کریں. میک تھنگز ایزی, ڈونٹ میک دیم ڈیفیکلٹ. میں ذرا فاسٹ جاؤں گا. یسروا ولا تعسروا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آسانی کرو, مشکلیں نہ کرو. ڈونٹ میک تھنگز ڈیفیکلٹ, مشکلیں نہ کرو. وبشروا ولا تنفروا, خوشخبری دو, لوگوں کو اپنے سے دور نہ کر دو. ہاں, لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو. میرے برادر سسٹرز, میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ دین کی دعوت میں ایک تو آپ علم کی بنیاد پہ بات کرنا, سیکنڈ ایزی بنا کے بات کرنا. اگر آپ مشکل بناؤ گے باتوں کو تو انسان ہوتے ہیں کمزور. میک تھنگز ایزی, آسان بناؤ, مشکلیں نہ کرو. اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی گرو کرے گا. ہاں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی گرو کرے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی آگے بڑھے گا انشاءاللہ. میک تھنگز ایزی, ڈونٹ میک دیم ڈیفیکلٹ. اوکے میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ایک بہت انپورٹنٹ رول ہم سب کے لیے ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبشروا, خوشخبری دو, ولا تنفروا, لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو. لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو. گیو دیم گڈ نیوز, گڈ نیوز دو, انہیں دور مت کرو. یہ بہت انپورٹنٹ رول ہے. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا, تو علم کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بلکہ وہ علم کو افیکٹو بنانے میں, علم سے رزلٹ لانے میں, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کے لیے بہترین کمیشن کے لیے. کمیشن کون سا کمیشن؟ وہ 2% والا نہیں, فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ والا کمیشن, یا سرکوٹوں سے بہتر والا کمیشن. اچھا, میں ایک چیز بتا دوں آپ سب اسٹوڈنٹس کو کہ آپ میں سے جو لوگوں نے اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس کیا ہے, تو اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس میں دعوت دل سے, دعوت کیوں اور کیسے ایک ٹاپک آ چکا ہے. تو جو ٹاپکس, جو پوائنٹس دونوں کی کامن ہے نا, وہ آج کے ایک لیکچر میں ہی ہے. آگے کا پورا کورس میں کوئی میٹر ایسا نہیں ہے, کیونکہ obviously دعوت کے اندر جب ٹاپک آئے گا کچھ نہ کچھ چیزیں تو کامن آئے گی, کیونکہ دعوت ٹریننگ کیسے ہوگی جب تک یہ پوائنٹس اصول نہ سمجھے کوئی. ہاں اوکے انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تھا فرعون کے پاس, تو ان دونوں سے کہا گیا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, یقیناً وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے. فقولا له قولا لینا, لیکن اس سے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی, ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا, ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا. فرعون نصیحت حاصل کرے گا, فرعون ڈرنے لگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کو یہ ایک انکریج کیا گیا اس سے نرم بات کرنا. فرعون سے, اس سے ہارش بات کرنا, اس سے سخت بات کرنا, اس کو بھگا دینا, اس کو تم جھڑک دینا, ایسا نہیں تھا. قولا لینا, نرم بات کرنا, نرم بات کرنا. ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کرے گا, ہو سکتا ہے ڈرنے لگے گا. دس از دا اسٹیٹ آف مائنڈ. ایک داعی کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں نا, لعلہ یتذکر او یخشی, ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا, ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا. یہی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اوکے انشاءاللہ. چلیے میں آتا ہوں دعوت کی سب سے افیکٹو یہ ٹیکنیک, اور یہ اس کی اسپیلنگ میں یہ میں نے اس کا کوڈ رکھا ہے ستاروں. اور مجھے پتا ہے کہ اردو کے اندر رو میں, ستاروں میں نون کے اندر وہ ڈاٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ میرے فارمولا میں ہے. ہاں, لیکن میں آپ کو بس یہ یاد رکھنے کے لیے فارمولا دے رہا ہوں. یہ بہت افیکٹو فارمولا ہے دعوت کا. ایک منٹ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کوئی بھی بک لے رہا ہوں یہاں سے. اوکے, مجھے تین والنٹیئرز چاہیے جن کو میں نے ایک یہ قرآن کا ترجمہ لیا. ہاں, ایک آیت, تین والنٹیئرز. میں آپ کو انمیوٹ آپشن دے رہا ہوں. تین والنٹیئرز کو انمیوٹ آپشن دے دیتے ہیں, اور میں آپ کو ایک سوال پوچھوں گا, آپ لوگوں کو جواب دینا ہے. اوکے انشاءاللہ. تین کو دیجیے بس انمیوٹ آپشن. تین لوگ دونوں سائڈ پہ. یس, دانش مصطفیٰ, احسان شمسی اور محمد ذیشان, یہ 3 لوگوں کو میں نے انمیوٹ آپشن دے دیا ہے. اوکے انشاءاللہ. چلو
सब लोग जवाब दो. देखो मैं एक स्मॉल आयत पढ़ रहा हूँ, मैंने रैंडम पेज खोला, रैंडम, पहले से नहीं पढ़ा. हाँ? अच्छा, मुझे जो लोग चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बुक है ना, तो इंग्लिश, ओके, इंग्लिश इतनी तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो ठीक है. पढ़ रहा हूँ मैं, जवाब देना है आपको. एकदम स्मॉल आयत लूंगा, एक मिनट भाई, जरा ख्याल रखिए. बात दिख रही है ना आपको? अंदर नहीं दिख रही होगी ऑब्वियसली. He, miser and sufficient, but himself thinks greedy self is who? सुने? जो वर्ड्स मैंने पढ़ा, अगर मैं आपको ये लिख के दे दूं, कितने मिनट में आप लोग ये याद करके सेम ऑर्डर में सुना सकते हो? 2. कितने मिनट? अंदाजा तो लगाओ कुछ, एक जस्ट गेस. सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर में पढ़ा वैसे के वैसे कितने मिनट में याद कर सकते हो? 10 मिनट. किसका आंसर है? एहसान शमसी 10 मिनट. और कोई आप लोगों का? आप 1 मिनट में करेंगे? हाँ, ये ऑर्डर, जो ऑर्डर में पढ़ा, ओके, रिपीट करो. ओके, ठीक है, ऐसे होते हैं माशाल्लाह. यस, और कोई गेस? और कोई गेस? 10 मिनट. दानिश, ओके, ठीक है, दानिश ने भी. और कोई गेस? गेस नहीं है ना, आप लोग अपना एस्टिमेट दे रहे हैं, गेस नहीं है, एस्टिमेट. और कोई एस्टिमेट? 4 से 5 मिनट. 4 से 5 मिनट. ओके, चलो अभी सुनिए, फिर से सुनिए सब लोग. अनम्यूट ऑप्शन है आपके पास, अब फिर से सुनिए. बट ही who is a miser and thinks himself self-sufficient. But he who is a miser and thinks himself self-sufficient. अभी कितनी मिनट लगेगी? हाँ? 1 मिनट. 1-2 मिनट ही लगेगी. ओके, मोइज भाई ने तो अभी बोल दिए. माशाल्लाह, वेरी गुड ब्रदर मोइज, जज़ाकल्लाह खैर. यस, और कोई रिपीट कर सकता है? But he who is a miser and thinks himself self-sufficient. वेरी गुड. मालूम है आपको, पहली बार मैंने पढ़ा ना, यही वर्ड्स थे. पहली बार पढ़ा ना, यही वर्ड्स थे, खाली ऑर्डर उसका जंबल करके मैंने पढ़ा, जंबल. पता क्या चला? म्यूचुअल. हाँ, पता क्या चला? पता ये चला कि जब सही ऑर्डर में चीज मिल जाती है ना, 1 मिनट भी नहीं लगी, इमीडिएटली याद हो गया. ऑर्डर से फर्क पड़ता है. तो ये जो मैंने आपके सामने रखा है, ये एक ऑर्डर है, सितारों, फॉर्मूला है. होता क्या है ना, जब दीन की दावत देते हैं, यहाँ खास तौर से बात हो रही है गैर मुसलमानों को दावत देने में, तो जब गैर मुसलमानों को, हमारे इंसानी भाइयों को जब हम दावत देते हैं, तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुछ टॉपिक्स कवर करने होते हैं, लाजिम है. यू शुड टॉक अबाउट दिस, कवर करना होता है अगर आप मुकम्मल दावत देना चाहते हैं. अगर आप मुकम्मल दीन की दावत देना चाहते हो, तो ये सब टॉपिक आपको कवर करना है. अब आपके पास एक फॉर्मूला हो जिसमें आप वन आफ्टर द अदर अगर फॉलो करें एंड पूरी चीज कवर हो जाए, तो फिर आपके लिए एक रोड मैप बन जाएगा, वो इजी रोड मैप, और ऐसी चीज जो आप याद रख सकते हो इंशाल्लाह. हाँ, तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए मैं रन थ्रू करता हूँ. और रन थ्रू करूं उससे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ. प्रॉब्लम ये है ना कि आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे माशरे में बहुत सारे सवाल हैं और हमारे पास हर सवाल का जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस्लाम दीन हक है, सच्चाई है. और कोई इंसान सिर्फ गौर करे, उसके ऊपर तफक्कुह करे, उसके एनालिसिस ओपन माइंड से करे, उसको निशानियां दिखाई देगी जिससे उसको जवाब दिखाई देगा. आंसर्स हैं हमारे पास. हाँ, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ, अभी आंसर नहीं रख रहा हूँ. मिसाल के तौर पे आयशा रदियल्लाहु अन्हा की उम्र के ताल्लुक से, शादी के टाइम पे उम्र के ताल्लुक से सवाल उठता है आंसर हमारे पास. हाँ, बहुत सारी चीजें हैं अमंग विच, अब मैं आंसर में जाऊंगा तो एक अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. ओके, उसी तरह मुस्लिम्स नॉन वेज खाते हैं, क्यों खाते हैं? हाँ, मुस्लिम्स नॉन वेज क्यों खाते हैं? उसी तरह एक सवाल है, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है. एक सवाल है कि ट्रिपल तलाक हलाल है. हाँ,
اور ایک اور سوال ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے اسلام میں، اور ایسے کئی سارے سوال ہیں. تو میں اس سوالوں کے بعد آپ سے ایک سوال، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں کانٹمپلیٹ کریں، تو میں آپ کے سامنے ایک کوشچن رکھ رہا ہوں. مان لیجیے اگر آپ کی کسی نان مسلم سے بات ہو اور اگر آپ اس کے سامنے دلائل رکھو، ہمارے پاس پروفس ہیں نان ویج کے تعلق سے، بہت سارے پروفس ہیں، بہت سارے. آپ کو پتا ہوگا، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، دانت ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، پلانٹس بھی لیونگ ہے، بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں ہمارے. آپ کو یہ سب پوائنٹس پتا ہے، آپ بتا دو اور سامنے والا کنونس ہو جائے کہ ہاں یہ نان ویج جو ہے نا اسلام میں کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. ہمارا نان ویج موومنٹ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں سب لوگ نان ویج، وی آر فار نان ویج، ہم لوگ سب آج نان ویج کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہماری دعوت ہے للہ، اللہ کے لیے. لیکن مان لو کہ سامنے والا کنونس ہو گیا نان ویج کے بارے میں، تو ہم دین کی دعوت دینے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پول آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر، آپ کو کیا صحیح لگتا ہے ووٹ کریے. ہاں رضا، ہاں کہ نان ویج کے بارے میں کوئی کنونس ہو گیا تو واٹ ڈو یو تھنک؟ کامیاب یا ناٹ کامیاب؟ جو صحیح بات کنونس ہو گیا، مطلب ایسا نہیں کہ بات ڈسکشن پہ رہ گئی، ہی از کنونس کہ ہاں نان ویج صحیح ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ 3، چلو بھائی میک اپ یور مائنڈ. ہاں 3 2 1 -1 -2 -3 اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کے اسکرین پر. 39% سے 43% لوگ بولتے ہیں ہاں کامیاب ہو گئے ماشاء اللہ، اور 61% to 57% لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. ہاں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. تو ریزلٹ اسٹاپ شیئر ریزلٹس. آئیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. صحیح جواب یہ ہے ابھی تک کامیاب نہیں ہے. کیوں؟ وائی لائک دس؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسا شخص ہے جو نان ویج بن گیا تو ٹھیک ہے، اس پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی ایک نان ویج نان مسلم کی زیادہ قدر ہے اور کوئی ویج نان مسلم. کوئی شخص نان مسلم ہے نا، ہی نان مسلم، وہ ویج ہو نان ویج ہو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. وی آر ناٹ فار ا نان ویج موومنٹ. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سب کو نان ویج بناؤ، یہ ہمارا نان ویج موومنٹ ہے نہیں. ہاں اور اسی طرح میں آگے بڑھتا ہوں. ایک منٹ پیچھے آتا ہوں. میرے بردرز اینڈ سسٹرز کیوں معلوم ہے؟ دیکھیے پوائنٹ آپ سمجھیں، اور میں ایک بڑا پوائنٹ ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ پوائنٹ نہیں سمجھوں گے نا تو ایک دعوت کی ماسٹر کی ہے جو آپ مس کر جاؤں گے. مین یہ بات یہ ہے نا کہ اب ڈسکشن مجھے اس کے ساتھ کرنا ہے، کر کے وہ ہو سکتا ہے نان ویج کے بارے میں کنونس ہو جائے، لیکن پھر وہ بولے گا نہیں حجاب غلط ہے، حجاب پہننا غلط ہے. حجاب کے بارے میں بھی کنونس ہو گیا. اب وہ بولتا ہے نہیں پالیگمی ہے نا اسلام میں، یہ غلط ہے. پھر پالیگمی کے بارے میں بات کروں، ہو سکتا ہے وہ بھی کنونس ہو جائے. پھر بولتا ہے نہیں یہ اسلام میں بہت سارے ایسے 50 کوشچن بنا کے رکھے ہیں، ہاں 50 کوشچنز ہیں، نہیں یہ نہیں صحیح ہے. پھر وہ بولے وہ نہیں صحیح ہے، وہ نہیں صحیح ہے. اور پتہ ہے آپ کو اس کے اندر کئی بار ایک آدمی کہیں نہ کہیں اڑ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹاپک پہ جا کے اٹک گیا، فریز ہو گیا. ایسا ہوتا ہے، ہاں دس ہیپنس. تو میں آپ کے سامنے بات کیا رکھ رہا ہوں کہ واٹ شوڈ بی آور فرسٹ پرائرٹی. مطلب کیا؟ ایک گولڈن رول بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک پول. چلیے ووٹ کریے. آپ کی اسکرین پہ سوال آ رہا ہے کہ دعوت میں ان سب ٹاپکس میں سے کون سا ٹاپک سب سے پہلے بات کریں گے؟ ہاں ان سب ٹاپکس میں سے کون سا ٹاپک از دا فرسٹ؟ 5 سیکنڈز ملیں گے، اچھے سے پڑھیے. فرسٹ آپشن دیا گیا نان ویج. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ گوشت، ہاں گوشت کھانا مطلب کیا بولتے ہیں ایمان، کیا گوشت نہیں کھائے تو مومن نہیں، ایسا کچھ بولتے ہیں نا لوگ کبھی کبھار. کیا کچھ سنا؟ اوکے. سیکنڈ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس. تھرڈ عورتوں کے حقوق، بولے آج عورتوں کے حقوق. فورتھ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، موٹیویشنل، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ففتھ ہے آتنکواد نہیں سکھاتا. اور سکس ہے ایک وہ ہے کہ ایمان و توحید. ایک ہی چننا ہے آپ کو، ملٹیپل آپشن ہی ہے، ایک چنیے بس ان میں سے. 5 seconds. 5 4 3 2 1. لمبا سیکنڈ نا. اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انگلش کے گروپ میں کچھ، رومن کی گروپ میں
कौन बताएगा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन बात क्या है? हाथ उठाइए. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है दीन की दावत में? यस, मैंने 3 लोगों को अनम्यूट ऑप्शन दिया है, आप लोगों को 1 लाइन में जवाब देना है. वालेकुम अस्सलाम जी. सबसे पहले हमें तौहीद की दावत देना है. और नॉनवेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तौहीद, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना. ओके, जज़ाकल्लाह खैर. यस, कोई और ऐड करना चाहेगा? सर अल्लाह पर ईमान और तौहीद. और बाकी हिजाब, फिराज भाई आप हिजाब को इम्पोर्टेंट में नहीं डाल रहे हैं लिस्ट में नंबर 1 पे? सर सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा ईमान और जो है तौहीद के, क्योंकि ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. वेरी गुड. देखिए मैं आप सबके सामने बात ये रख रहा हूँ, अगर कोई तौहीद मान लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लेना, हिजाब भी मान लेगा, तो बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर उससे हिजाब भी मान लेगा, नॉनवेज भी मान लेगा, 50 चीज मान जाएगा जस्ट बाय एक्सेप्टिंग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. यानी अगर मैं डिस्कस करूं जितना मुझे अगर उसके साथ डिस्कशन टाइम मिल रहा है, मैं मेन टॉपिक डिस्कस करूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अगर वो बात समझ गया तो 50 चीज समझ जाएगा. और अगर 50 चीज समझ गया और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं समझा, तो डू यू नो कि वो 50 चीज समझ के भी कोई फायदा नहीं. अगर 50 चीज समझ गया और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं समझा, तो 50 समझ के भी फायदा नहीं. तो why not talk about that which is the most relevant? और वो रेलेवेंट बात करने का फॉर्मूला है सितारों. सितारों में मैं आपको जस्ट बोल रहा हूं, आप लोग सब सुन लीजिए. 5 minutes are left of the class. गौर से सुनिए और याद करिए, क्यों नेक्स्ट वीक मैं इसको इलैबोरेट करूंगा. सितारे, और जो लोग हैं ना उर्दू, बाज जो इंग्लिश दां होते हैं, बोले ना वो उर्दू के वर्ड्स ही देख करके उनको दिमाग ऑफ हो जाता है. ऐसे मत करो भाई. उर्दू इज अ लैंग्वेज जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स अरबिक से है, उसकी लिपि अरबिक से है. तो उसके अंदर जो है अभी ये वर्ड सितारों उर्दू वर्ड है, और मैं क्या करूं, मुझे फॉर्मूला कहीं बहुत ढूंढने के बाद एक ऐसा वर्ड मिला जो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा, वो है सितारों. सीन जो है कम्स फ्रॉम सवा, सवाउन कुरान के अंदर है. कलिमतिन सवा, एक ऐसी चीज पे आओ जो तुम्हारे और हमारे बीच में यकसा है, कॉमन है, कॉमन सेम सवा. तो सितारों में सीन जो है वो सवा के लिए है. सब लोग सुन रहे हैं ना गौर से? सवा मीन्स सेम कॉमन टर्म से स्टार्ट करने का. कहां से स्टार्ट करने का? इख्तिलाफ से नहीं स्टार्ट करने का. क्यों? उसकी वजह आगे देखेंगे आप. नंबर 2 ता. सितारों में सीन के बाद ता. चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग. मैं आपको जरा वो स्क्रीन पे ले आता हूँ. ये हम बाद में कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह, ये सब बाद में कवर करेंगे. लेकिन मैं आता हूँ फॉर्मूला पे. क्यों मैं दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला अभी, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे. ता स्टैंड्स फॉर, और इंग्लिश वाले जरा आप गौर से कानों से अच्छी तरह से सुने. टेक्निकल प्रॉब्लम मेरा ये हैंग है, लेकिन मैं खुशी है कि आपको कम से कम मेरी आवाज सुनाई दे रही है. ओके, ता स्टैंड्स फॉर तौहीद. तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम पढ़ते हैं, तौहीद, ता स्टैंड्स फॉर तौहीद. अलिफ, अलिफ एक्चुअली यहाँ पे अलिफ मद्दा है आखिरा में, लेकिन चलो अलिफ याद रखने के लिए अच्छा है. अलिफ स्टैंड्स फॉर आखिरत, तौहीद की दावत, आखिरत की दावत. रा स्टैंड्स फॉर रिसालत, रिसालत की दावत, नबूवत की दावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ऑफ अल्लाह है. हाँ, और वाव स्टैंड्स फॉर वही. वाव वही के लिए, वही के वही अल्लाह ताला ने नाजिल की. हाँ, वही. और जो नून है वो एक्चुअली उर्दू के अंदर तो नून विदाउट डॉट वाला होगा, लेकिन वो जो नून है उसका मैंने वर्ड जो लिया है पुकार, निदा. क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि आपने पूरा तौहीद, आखिरत, रिसालत, वही सब बता दिए. 4 चीजें उनके लिए. मैंने कहा 4 है, 4 उनके लिए. फर्स्ट और लास्ट आपके और मेरे लिए. स्टार्ट करो कहां से? कॉमन से. एंडिंग कहां पे होगी? एक अच्छी दावत से. चलिए दावत से मैं बात आपको बताऊं कि अगर मान लो मिसाल के तौर पर ब्रदर शाहरुख आपने हाथ उठाए, और ब्रदर परवेज आपने हाथ उठाए, और ब्रदर मोइज, ये साथ में से अगर कोई शेयर करना चाहे, बताना चाहे हमारी क्लास को कि आज खाने में क्या बनाया आपके पास, कुछ पता चला आपको? खाना आएगा तो पता चलेगा. चिकन. माशाल्लाह. सुन रहे हैं किसकी बात है? ब्रदर डोंट माइंड ना प्लीज, हम लोग आपके घर के डिश को डिस्कस करने वाले हैं. क्या कौन बात कर रहा है? क्या नाम बताएंगे? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. परवेज. हाँ, यस ब्रदर परवेज. परवेज, ब्रदर परवेज के घर में चिकन में क्या बनाया भाई परवेज भाई आज? सिंपल चिकन. हाँ, सिंपल चिकन. सिंपल चिकन. ओके, टेस्टी होगा कि नहीं? यस इंशाल्लाह. और खुशबू भी आ रही है आपको अभी ऑलरेडी? जी.
पेट में तो चूहे दौड़ रहे होंगे क्लास अटेंड करते करते. ओके, सुन रहे हैं आप लोग सब? परवेज भाई के घर में चिकन बनाया है और खुशबू भी आ रही है, पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं. हाँ, मतलब नॉट लिटरली, मतलब बहुत भूख लग रही है, अच्छा लग रहा है. क्या हम सब जाएंगे परवेज भाई के यहाँ खाना खाने के लिए? जाएंगे नहीं जाएंगे बोलिए? चलो बाकी सब लोग जवाब दो. बाकी जो लोग मैं मौका दे रहा हूँ सबको, मैं चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ तो सिर्फ ब्रदर्स को मौका दूंगा. डू नॉट मेक इट ऑड फॉर सिस्टर्स. काई भाई कुछ ब्रदर्स को मौका दीजिए अनुभव के लिए. यस, ब्रदर साजिद आपने हाथ उठाया है. और जस्ट अ मोमेंट ना ब्रदर. जी सर, हम नहीं जाएंगे. नहीं जाएंगे? कौन बोल रहा है? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट तो ये उन्होंने दावत नहीं दी है. हाँ हाँ, कौन बोल रहा है सर? आप बताएंगे अपना नाम. शाहरुख भाई आप क्यों नहीं जाएंगे? अपने कहा दावत नहीं दिए. सुन रहे हैं आप लोग? फर्स्ट तो ये उन्होंने दावत नहीं दी है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दावत नहीं दी. भाई चिकन बन रहा है बताया उन्होंने, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई बस, लेकिन दावत थोड़ी मिली है. इन्फॉर्मेशन मिलना और दावत मिलना में फर्क है कि नहीं है? तो ये फर्क अगर आप समझ गए ना तो ये लास्ट पॉइंट, पुकार आ जाओ. अगर आपके पास पुकार नहीं है ना तो आप हो सकता है बहुत कन्विंसिंग बातें कर रहे हो, तौहीद आखिरत रिसालत सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कबूल करे. तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है बाय नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. सितारों जो है ना, स्टार्स का बहुत काम होता है, मालूम है आपको? स्टार्स जो है शयातीन को मारने के लिए होते हैं. स्टार्स में एक्चुअली वर्ड कौकब जो है ना वो एक्चुअली हेवनली सारी बॉडीज के लिए होता है, और उसमें स्टार्स भी मुराद है, उसमें कॉमेट्स वगैरह भी मुराद होता है. तो वो उनका एक फायदा ये है, और जीनत होते हैं, खूबसूरती होते हैं. हमें एक नहीं न्यूमरस स्टार्स चाहिए जो दावत पहुंचा सके 750 करोड़ लोगों तक. ओके, तो स्टार्स ये वर्ड है ना, सिर्फ ये कुरान का फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली याद करने की आसानी के लिए दिया है एक सीक्वेंस में. स्टार्टिंग फ्रॉम सवा, कॉमन सेम से स्टार्ट करो. तौहीद, आखिरत, रिसालत, वही, और लास्ट में निदा. तो सवा सेम, तौहीद, आखिरत, रिसालत, निदा. ये फॉर्मूला और डिटेल में अगले हफ्ते देखेंगे. ये 10 मिनट की जो स्क्रिप्ट है ना, जो इतनी मेहनत से तैयार किया था, फुल इलस्ट्रेटेड स्क्रिप्ट, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया. तो अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. दावत देना ना भूले लोगों को, दावत देना ना भूले इंशाल्लाह. चलते हैं अगले हफ्ते सुबह 11 बजे हम लोग मिलेंगे. जज़ाकल्लाह खैर. यस शकील भाई. ज़ैद भाई सभी से अनाउंसमेंट कर लीजिए कि वो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए. अच्छा, यस, बहुत इंपॉर्टेंट. जो लोग हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं हुए ना, तो ये नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए. शकील भाई आप अनाउंस करिए प्लीज. आप ही अनाउंस कर लीजिए. हाँ, मैं अनाउंस कर लेता हूँ. मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन, तो उससे लोगों को दिख जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. जो लोग रजिस्टर नहीं किए एज अ स्टूडेंट, अभी शायद आज के वर्कशॉप से आपको पता चला होगा कि आपको कंटिन्यू करना है 13 वीक्स का वर्कशॉप. अगर आपको फुल वर्कशॉप अगर करना है तो आप प्लीज हमारे साथ में रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अगर नेक्स्ट वीक का खाली एक ही वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आप उसे देखें, एंड प्लीज आप ये URL को याद रख कर लीजिए, iman.institute/join. एंड ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पे है. तो ये मोबाइल नंबर से और ये से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों के साथ में चैट के ऊपर एक PDF विद दिस इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ. तो आप वो डाउनलोड करके आप अपने पास रखिए, आप लोगों तक अपने फैमिलीज वगैरह सभी में इसे शेयर कीजिए इंशाल्लाह. And I think I'm done, Zed bhai, if you want to say anything. Okay, brothers and sisters, तो इंशाल्लाह मेजर कंटेंट हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है. रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है कि ताकि आपको लिंक बराबर से मिल जाए इंशाल्लाह. और जो नेक्स्ट वीक की क्लास भी फ्री होगी, उसके बाद जो है एक नॉमिनल पेमेंट हमने रखा है, इसलिए रखा है ताकि आप उसकी कदर थोड़ी ज्यादा करेंगे. अक्सर ये होता है कि लोग जिसके लिए थोड़ा भी खर्च करते हैं तो उसकी ज्यादा कदर करते हैं. तो वो साइकोलॉजी हेल्प करती है जब दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है कोर्स का. तो बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी हमने सिस्टम रखा है कि वो फॉर्म में एक ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उनको फ्री शिप मिलेगी इंशाल्लाह उसमें. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते सुबह 11 बजे शार्प इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.